بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہ کتنا پر سرور پر کیف منظر ہوگا جب خود تاجدار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں قیام کا دوسرا سال تھا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے روزوں کا خیر مقدم کیا اور اسی سال روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اسی سال رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے قبل اسی سال رمضان المبارک میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے کا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعتکاف فرمایا۔ آپ دیر تک ذکر و فکر کرتے، چنانچہ پہلے روزے کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر آپ پردہ اعتکاف میں داخل ہو گئے۔ یہ پردہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بائیں کونے میں ستون توبہ سے آگے ستون سریر کے ساتھ لگایا گیا تھا۔ پردہ موٹے سفید رنگ کا تھا۔ کچھ ضرورت کی اشیاء بھی ساتھ لے لی اور ایک تکیہ بھی رکھ لیا۔ اعتکاف میں آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ صبح کی نماز کے کچھ دیر بعد اشراق کے نفل ادا کرتے، نفل سے فارغ ہو کر آپ مراقبے کی صورت میں یاد الہی میں مصروف رہتے اور بعض اوقات آرام بھی فرما لیتے، لیکن عموماً چاشت تک ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اگر ضرورت ہوتی تو پردہ اعتکاف سے باہر تشریف لاتے اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد تازہ وضو فرما لیتے اور پھر پردہ اعتکاف میں داخل ہو جاتے اور نماز چاشت کے نفل ادا کرتے۔ اس کے بعد آپ عموماً لیٹ جاتے اور خوب استراحت میں آرام فرماتے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا۔ آپ خوب استراحت سے بیدار ہو کر دوبارہ وضو فرماتے اور ظہر کی نماز پڑھاتے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن پاک فرماتے حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ عصر کی نماز باجماعت پڑھاتے، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ اتنے میں شام کا وقت ہو جاتا اور افطاری کے وقت عموماً کھجور سے روزہ افطار فرماتے اور پانی نوش فرماتے، لیکن بعض اوقات افطاری کے بعد دودھ بھی استعمال کرتے۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہو جاتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز باجماعت پڑھا کر آپ اپنے پردے میں تشریف لا کر اوابین کے نوافل پڑھتے اور عموماً 6 نفل پڑھتے۔ اس کے بعد آپ کھانا تناول فرماتے۔ انتہائی کھانا قلیل اور سادہ ہوتا۔ پھر نماز عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اپنے پردے میں اعتکاف میں یعنی پردہ اعتکاف میں آپ تشریف لے کر نماز تراویح ادا فرماتے اور کبھی نہ پڑھتے مگر زیادہ تر دیر تک قیام فرماتے۔ پھر رات کے وقت آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے معاملے میں تمام انسانوں سے زیادہ فیاض تھے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں بے انتہا فیاضی کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کے زمانے میں ہر رات رسول پاک صاحب الاولاق
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن پاک سناتے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیکی کے معاملے میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ فیاض کرتے، یعنی کہ آپ چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ اس کے بعد اگر نیند کا غلبہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پل بھر آنکھ لگا لیتے، ورنہ سارا اعتکاف شب بیداری میں گزارتے۔ سحری سے قبل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ سارا اعتکاف آپ کا معمول اسی طرح ہوتا، البتہ بعض خاص حالات میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی۔ اعتکاف کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عام ملاقات سے بالکل اجتناب فرماتے، لیکن اگر کوئی ضرورت پیش آتی، کوئی ضروری بات ہوتی تو آپ اسے سن لیتے۔ دوران اعتکاف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نورانی تجلیات کا ظہور رہتا۔ بظاہر تو آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کونے میں معتکف ہوتے، لیکن در حقیقت آپ ذات باری تعالیٰ کے پاس ہی معتکف ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کی نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔